میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ امام محمد حنیف صدیقی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو فرمانے کا شرف حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ محترم سامعین و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں خطیب محترم بھی تشریف لا چکے، بس اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعہ المبارک میں مینا سے کربلا تک کا جو موضوع شروع کیا تھا وہ یہاں پہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا تھا، اس سے آگے کا کچھ تسلسل بڑھاتے ہیں۔ امام علی مقام کو جب مدینہ منورہ کے حالات ناگزیر نظر آئے تو آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کی مشاورت کے ساتھ مکہ مکرمہ ہجرت فرما لی۔ جب وہاں پہنچے، رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں پہنچا، گزرا، حالات وہیں بگڑتے گئے۔ کوفہ سے مسلسل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط آتے رہے۔ 8 ذوالحج کو امام علی مقام کوفے کی طرف جو ہے مکہ مکرمہ سے عازم سفر ہوئے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، یہ جو کوفی ہیں انہوں نے ہی آپ کے والد بزرگوار حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، یہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے غم گسارو، میرے پیارو، مجھے جانے دو، مجھے نانے کے دین کو بچانے دو۔ میں جاتا ہوں دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میرا دین تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذوالحج کو لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جمع ہو رہے ہیں، تمام مسلمانوں کا جرمٹ ہے اور کعبۃ اللہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، سنورا ہوا ہے، لیکن امام علی مقام مکہ مکرمہ کو حج کی ادائیگی کو چھوڑ کر کوفے کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت حج تو کر جائیں، 25 حج جو ہیں وہ آپ نے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر آ کر مکہ مکرمہ میں کیے، لیکن آج تو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، حج تو کر جائیں۔ لیکن امام علی کا مقام فرماتے ہیں جو میرا حج ہے نا وہ نرالا ہوگا، انوکھا ہوگا۔ تمہارا حج جو ہے تم بیت اللہ کا طواف کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا۔ تم بہت سے لوگ حجر اسود کے، میں اپنے فرزندان کے، اپنے اہل و عیال عزیز و اقارب کے بہت سے لوں گا، اور تم صفا پہ دوڑو گے، کبھی مروہ پہ دوڑو گے، لیکن میں کبھی قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اپنے ننھے علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اونا محمد کی لاشیں اٹھانے جاؤں گا۔ اور جب تمہارا حج مکمل ہو جائے گا تو تم سر منڈوا کر جو ہے وہ احرام اتار لوگے، لیکن میرا حج تب مکمل ہوگا جب میں سر کٹاؤں گا اور سر کٹانے کے بعد احرام کھولوں گا، اور تم سفید احرام پہنو گے اور میں سرخ احرام پہنوں گا۔ اور وہ حج جو میرا حج ہے وہ قیامت تک آنے والے کے لیے، تمام حجوں کے لیے آبرو ہوگا۔ حسین اگر شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حضرت امام علی مقام امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی، 10 محرم کا دن تھا، جمعہ کا روز جمعہ تھا، جمعہ کا دن ہے، کتاب زیست کی طے کر کے آج جان پر اپنی کھیلتے ہیں شہزادگان اہل بیت۔ 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، 1700 صحابہ اکرام کو مکہ مکرمہ میں شہید کیا۔ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے، جس نے 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہ ہونے دی، جماعت نہ ہونے دی، وہ یزید
آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں آل رسول کے ساتھ حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا، قیامت تک آنسو اور سسکیاں تھمنے نہیں پائیں گی۔ یزید مر گیا اور اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام موجود ہے۔ یہ آج کا یہ جو مجمع محبتوں کے جذبات، ان آنکھوں کا آنسوں سے جو ہے وہ خراج پیش کرنا کیا، یہ حسین ابن علی کے زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جو یزید ہے، اور کون کہتا ہے آج یزید زندہ ہے؟ سب کہتے ہیں یزید مر گیا، حسین آپ بھی زندہ ہے۔ حسین، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔